محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کا اسٹڈی تو کیجیے، مطالعہ تو کیجیے۔ وہ نبی جنہوں نے اپنے متبعین کی، اسلام کے پیروکاروں کی، اپنے امتیوں کی ہر موڑ پر رہنمائی کی، چاہے وہ عبادتوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے تعلقات رکھنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ صالح معاشرے کی تشکیل کا معاملہ ہو، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ تجارت کرنے کا معاملہ ہو، گرچہ کی ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور وہ نبی اس کے بارے میں عرش والا کہتا ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے میرے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او دنیا والوں، چہرہ دیکھو تو اپنے نبی کا دیکھو، صورت دیکھو تو اپنے نبی کا دیکھو۔ کسی کی بائیوگرافی کو اگر فالو کرنا چاہتے ہو، اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کو پڑھو، اس کو فالو کرو۔ آج ہمارے نوجوان سلمان خان، شاہ رخ خان ہجڑوں کا فوٹو لے کر کہتے ہیں واو ہاؤ ہینڈسم، کتنے خوبصورت، کتنے خوبصورت ہیں۔ کبھی نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کبھی مطالعہ کیا؟ وہ نبی جس کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا اور اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اگر وہ میرے سرتاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھتے واللہ قطعنا قلوبہن، وہ اپنے دلوں پر چھریاں چلا دیتے۔ اتنے خوبصورت سے ہمارے نبی، اتنے خوبصورت۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا ہم اسٹڈی کریں، ان کی بائیوگرافی کو ہم فالو کریں۔ ضرورت اس بات کی۔ اور گاندھی جی نے بھی یہی بات کہی تھی، سیمنٹ رائٹر وہ بھی یہی کہتا ہے کہ مسلمان دعوت و تبلیغ کے میدان میں